نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق اللہ العظیم. کل اسی سے سنایا تھا حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہمارے لڑکے نے لکھا ہے. مولانا شاہ رسول اللہ صاحب کی سیرت ہے مختصرا، اور حضرت مولانا محمد احمد صاحب کی، اور اس کتاب کا نام ہی شیخان ہے. جیسے مدرسے میں شیخان امام بخاری امام مسلم کہتے ہیں، تو خانقاہ میں امام شیخ مولانا شاہ رسول اللہ صاحب امام محمد احمد صاحب ہمارے یہاں شیخان جب کہا جائے تو مطلب یہی ہوتا ہے مولانا شاہ رسول اللہ صاحب اور امام محمد احمد صاحب. تو اسی شیخان نام ہی سے کتاب ہے. ہاں مجھے زیادہ توجہ بھی نہیں تھی، لیکن ایک دن وہ یوں ہی اٹھایا تو دیکھا تو حضرت ہی کے ملفوظات ہیں، تو آپ لوگوں کو کیوں نہ اسے مستفید ہو. اللہ ہم سب کو توفیق دے. فرمایا میں نے علی گڑھ میں بیان کیا تھا کہ تمام اولیاء اللہ میں بقدر مشترک جو چیز پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ان حضرات نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی عقل و رائے کو فنا کر دیا. علی گڑھ میں بیان کیا تھا عقل و علم کی جگہ پر. کہا میں نے ایسے مضامین بیان کیا ہے. سب علماء دنیاوی اعتبار سے تو علماء ہی ہیں، وہ لوگ بڑے پروفیسران ہیں، بڑے لوگ آتے تھے، بہت زبردست. علی گڑھ کی تقریر خود مشہور ہے. تو وہاں فرما رہے ہیں، خود فرما رہے ہیں میں نے علی گڑھ میں بیان کیا تھا کہ تمام اولیاء اللہ میں بقدر مشترک جو چیز پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ان حضرات نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی عقل و رائے کو فنا کر دیا. جو اللہ کا ہے، اللہ کا رسول کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، حدیث، اسی کو پیشوا بنایا. عقل کا راستہ یہ نہیں ہے، یہ فنا کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس راستے میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی اپنی رائے کو فنا کر کے اللہ اور اللہ کے رسول میں فنا ہو کر کے راستے کو طے کرے. آج یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اپنے عقل و رائے سے اس راستے کو بھی طے کرنا چاہتے ہیں، نہیں ہوگا. مٹایا ہے، صحابہ نے مٹایا ہے. بہت مشہور واقعہ ہے مولانا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت گئے، حجرے کم تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چکر لگایا، دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تلاوت کرنا ہے، مگر دھیرے دھیرے تلاوت کرنا ہے، آواز پست. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا بہت زور زور سے تلاوت کر رہے ہیں. بہت مشہور واقعہ ہے، بہت. صبح کو بلایا، کہا ابوبکر تم تلاوت کر رہے تھے، بہت دھیرے دھیرے تلاوت کر رہے تھے، آواز تمہاری پست تھی. کہا اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ، ہم کو جس کو سنانا تھا وہ تو سن رہا تھا، ہم کو زور سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کو اللہ کو سنانا ہے دھیرے دھیرے سننا پڑھنا سب کافی اس کے لیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کو بلایا، کہا عمر تم بہت زور زور تلاوت کر رہے تھے بھائی، بڑی آواز، بلند آواز سے. کہا حضور میں شیطان کو بھگا رہا تھا، اپنے نیند کو دور کر رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا، اس وقت زور سے تلاوت کر رہا تھا کہ شیطان بھاگ جائے. کہا تم دونوں کی نیت ٹھیک ہے، لیکن اپنی نیت پر نہ رہو. ابوبکر صدیق سے کہا تم آواز میں ذات بلندی پیدا کرو، اور ان سے کہا تھا آواز میں پستی اختیار کرو. یہ بنیاد ہے مولانا، دین کی بنیاد ہے، تصوف کی بنیاد ہے. یہ
اس پر ہمارے مشائخ میں سے کہا کسی نے کہ حضور کو گوارا نہیں ہوا کہ اپنی رائے پر یہ رہ کے کام کرے دین کا، اس کو بھی نبی کی مطابقت میں تم کو کرنا ہوگا، ترقی کرو گا نہیں کہ جاؤ گے، ابو بکر صدیق کرو گے۔ تمہاری رائے کیا ہے؟ ابو بکر صدیق سے کہا تم اپنی آواز کو ذرا اونچی کرو، اور ان سے کہا اپنی آواز کو ذرا پست کرو۔ دونوں کو ان کے حال پر رہنے نہیں دیا، اپنے حال پر لے آیا۔ سمجھے آپ نے؟ بہت بڑھیا۔ چشتیہ ہے، نقش بندیہ ہے، یہ 4 سلسلے ہیں نا، چشتیہ، نقش بندیہ، قادریہ، اور کون ہے؟ سہروردی۔ وہ نہیں کہا، حضرت سہروردی نے یہ کہا کہ حضور کو گوارا نہیں ہوا کہ کوئی اپنی رائے سے اس راستے میں کام کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے راستے پر لے آئے کہ تم آواز کو بلند کرو۔ ابو بکر شیخان ہے، یہ اس شیخان میں نے بھی کہا نا، ابو بکر صدیق یہ شیخان ہے۔ حدیث میں کون شیخان ہے؟ امام بخاری، امام مسلم۔ صحابہ میں شیخان کون ہیں؟ ابو بکر صدیق، حضرت عمر۔ یہاں شیخان کون ہیں؟ ماشاء رسول اللہ صاحب، امام محمد صاحب۔ دونوں کو اپنے حال پر رہنے دیا۔ علی گڑھ نے کہا، چونکہ دیکھا کہ یہاں رائے چیز عقل بہت ہے، اولن تو جا کر کے خاموش بیٹھے رہے مسجد میں، علی گڑھ جب گئے خاموش۔ کہا میں کیا بولوں یہاں، یہ تو علم اور فن کی جگہ ہے، علم معرفت کی جگہ ہے، میں یہاں کیا بولوں۔ میں خاموشی اختیار کیا کہ یہاں یہ چیز نہیں ہے، اس وجہ سے خاموشی، پوری مسجد خاموش بیٹھے رہے ماشاء اللہ، پوری مسجد تمام پروفیسران تمام دنیا سب خاموش۔ خاموشی مانی، پھر شعر پڑھا، خاموشی مانی عدالت در گفتن نمی آئے۔ خاموشی وہ چیز ہے کہ جو کہنے میں وہ بات نہیں آ سکتی۔ خاموشی مانی عدالت کی در گفتن نمی آئے۔ خاموشی ایسی چیز ہے کہ جو کہنے میں اس کی تعریف، اس کی خوبی نہیں آ سکتی۔ وہاں کے مناسب یہی بیان تھا، خاموش، بولنا نہیں، خاموشی اختیار کیا، کہا کہ بولتے تو ہیں یہاں لوگ۔ خاموشی کی اہمیت بیان کیا، کچھ دیر خاموش رہو تو اللہ کی طرف سے علوم آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے ان حقائق کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو خاموشی سکھایا ہے، الف لام میم، خاموشی سکھایا، جو کچھ بولنا مت ہے ہی نہیں۔ اللہ عالم بما، اللہ ہی جانتا ہے۔ ہر عالم کہتا ہے، پڑھانے بیٹھا ہے، بیٹھے کیا کہتا ہے؟ اللہ عالم، ہم نہیں جانتے۔ معلوم ہوا کہ علم کی ابتدا خاموشی سے ہے، قرآن کی ابتدا خاموشی سے ہے، بکواس سے نہیں ہے۔ خاموشی مانی عدالت، آج اس کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف رجوع قلب سے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ طریق کو سمجھنے کی بھی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طریق کو واضح فرمایا ہے، ہمارے مشائخ نے پورا طریق اشارت فرماتے ہیں۔ فرمایا، میں نے علی گڑھ میں، بہت طویل ہو جائے گا، میں نے علی گڑھ میں بیان کیا تھا کہ تمام اولیاء اللہ میں بطور قدر مشترک جو چیز پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ان حضرات نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی عقل و رائے کو فنا کر دیا ہے، اللہ کے راستے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطاع اور مقتدا اور پیش رو مان کر اپنے کو ہر معاملے میں ان کا مقلد بنا دیا۔ یہ طریق ان حضرات نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی عقل و رائے کو فنا کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطاع و مقتدا اور پیش رو مان کر اپنے کو ہر معاملے میں ان کا مقلد اور پسرو ہونا عمدن ثابت کر دیا۔ وہاں کے مناسب بیان چنانچہ اس راہ میں جس کو جو ملا ہے اسی کے برکت سے ملا ہے۔ فنا اللہ کے راہ جو نصیب، آفتاب اندر جہاں واقع کسے گویا ذکر، مصطفیٰ اندر جہاں مانگا کسے گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے کسی کا بولنا ایسے ہی ہے جیسے آفتاب کے ہوتے ہوئے چراغ کو دکھانا ہے۔
ما ورائے عقل، عقل کی بھی ایک حد ہے، اس کے بعد اس کو جھکنا پڑتا ہے. اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ما ورائے عقل کیا چیز ہے؟ وہی ہے. تمہارے عقل کے اوپر بھی ایک چیز ہے، وہ وہی ہے. وہی کے تابع ہو گئے، کامیابی ہو گئی. جہاں تمہاری عقل لنگڑی اور لونجی ہو گئے، ڈوب جاتی ہے، وہاں وہی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اس وجہ سے جتنی چیزیں ہیں ہمارے ابن تیمیہ نے لکھا ہے، بہت یہاں حضرات بہت ماہر ہیں. کہا دیکھو یہ روشنی ہے، یہاں اجالا ابھی بجھا دیا جاتا ایک قسم کی تاریکی ہو جائے گی. یہاں دیکھنے کے لیے اس کی ضرورت ہے. یہاں کمرے میں بھی ایک ہے روشنی، لیکن روشنی کام نہیں آتی جب تک یہ نہ جلا ہوگا. اسی طریقے سے عقل کی بھی ایک روشنی ہے. جب اس کی روشنی مات پڑتی ہے، پھر وہی کی روشنی آتی ہے، تب تم کو حقائق منکشف ہو گئے. حقائق کا انکشاف وہی کی روشنی میں ہے، عقل کی روشنی میں نہیں ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں. حقائق کا علم اور حقائق کی معرفت نور وحی سے ہوتی ہے، نور عقل سے نہیں. نور چشم محدود ہے، اس کی محتاج ہے. اسی طرح نور عقل محدود ہے، نور وحی کی ضرورت ہے، بغیر اس کے سمجھ میں نہیں آئے گی. علامہ ابن قیم نے بیان کیا ہے، بہت زبردست بیان ہے، توڑ دیا قلم. بہت بڑے آدمی تھے علامہ ابن قیم. تم کیا سمجھو گے؟ پائے 24 معلوم لکھتے ہیں کہ عقل کی کرسی ایسی ہے جو 24 لکڑی کا یہ ہے، ٹوٹ بھی سکتا ہے. اور عقل جو وحی کے ساتھ ہے وہ کہیں رکنے سے بڑھتی جائے گی. لولا النبوات لبطل المعاش والمعاد. ابن قیم. لولا النبوات لبطل المعاش والمعاد. اگر نبوتیں نہ ہوتی تو معاش و معاش سب باطل ہو جاتے. معاش بھی تم نہیں چل سکتے تھے. معاش کے لیے بھی آدم علیہ السلام آئے، کھیتی کیا، ادریس علیہ السلام دوائیاں بتلائیں. معاش کے طریقے میں ابھی علی گڑھ میں بیان کیا تھا میں اس پر. اور لولا النبوات لبطل المعاش والمعاد. اگر نبوتیں نہ ہوتی تو معاش و معاد ہی نہیں باطل ہوتی. خالی آخر نہیں، دنیا بھی باطل ہو جاتی. تم کو سمجھ میں نہیں آتا کیا کرنا. لولا النبوات، یہ علامہ ابن قیم کیا ہوا. لولا النبوات لبطل المعاش والمعاد. میں نے کہا کہ اس پورے یونیورسٹی کی بنیاد معاش کے روپ پر ہے. اس کو نبوات سے ملانا ہوگا تب فرا پائے گی. معلوم ہے بیان کیا تھا نہیں؟ لولا النبوات لبطل المعاش والمعاد. اگر نبوتیں نہ ہوتی تو معاش معاد ہی نہیں، معاش بھی باطل ہو جائے گا. میں نے کہا کیونکہ اس یونیورسٹی کا یہ آغاز معاش سے ہوا ہے، اس وقت معاش کے ساتھ نبوات کو ملاؤ فنا پا ہوئے. اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطاع اور مقتدا اور پیشرو مان کر اپنے کو ہر معاملے میں ان کا مقلد اور پسرو ہونا عملاً ثابت کر دیا. چنانچہ اس راہ میں جس کو جو ملا ہے اسی کے برکت سے ملا ہے، جس نے فرق کیا ہے حضور کے علم میں. اسی لیے میں نے بیان کیا تھا کہ مشائخ مستقل نہیں ہوا کرتے. مشائخ بھی اپنے جی سے کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں. اسی لیے جو ولی استقلال کا دعویٰ کرے وہ ولی نہیں ہے، سب پسرو ہے، نبی کے پیچھے چل رہا ہے. اگر اس پسروی کو چھوڑے گا باطل ہو جائے گا. علماء نے اسی کو کتاب میں لکھ دیا ہے اور اس کو سمجھانے کی پوری کوشش فرمائی ہے. چنانچہ شرائع میں ولی کی تعریف یوں فرمائی ہے، پڑھاتے ہیں پولیس کو یہاں آ گیا. والعارف باللہ. ولی کون ہے؟ عارف باللہ. والعارف باللہ تعالی و صفاتہ حسب ما یمکن. ولی وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا بقدر امکان عارف ہو. بقدر امکان
طاعات پر مداومت رکھتا ہے ولی. سب سے پہلی چیز عقائد، اس کے بعد اعمال، اور اعمال میں مواظبت ہونا چاہیے. نہیں آج کیا 10 دن چھوڑ دیا، کوئی اس کے معمولی نہیں. خود امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہر عالم کا ایک وظیفہ ہونا چاہیے فیما بینہ و بین اللہ، ہے کہ نہیں؟ فیما بینہ و بین اللہ، ہر عالم کا، ہر عالم کے لیے ورد ہونا چاہیے جو فیما بینہ و بین اللہ، اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان میں تعلق ہے. غیر مخلوقی سے نہیں. ایک وقت ہونا چاہیے جس میں اللہ سے مناجات کرے، ذلات کا اپنے اعتراف کرے، اپنے کمیوں کا استحضار کرے. یہ نہیں کہ کمالات لیے پھر رہے ہو تو اللہ کے سامنے تو جھکو کہ اللہ ہم کچھ بھی نہیں. اللہ یہ ہے طریق مولانا ہے جس میں طرح طرح کی مخالفت معالبت ہے. یہ طریق کوئی خلاف ہے، سب طریق شرع وقائد پڑھاتے ہیں نا، اس میں ہے کہ نہیں عبارت؟ اسی کو بیان کیا علی گڑھ میں حضرت اسماعیل اس میں المجتنبات. یہ دیکھیں بہت حسب هو العارف باللہ تعالیٰ و صفاتہ حسب ما یمکن المواظب علی الطاعات، طاعات پر مواظبت کرتا ہوں. بہت عمدہ بات ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو اس پر لائے، طاعات پر مواظبت کریں اور معاصی سے مجتنب اجتناب کریں. یہ بھی ساتھ عقائد درست ہوں، اعمال پر مواظبت ہو، صحیح تو ہو، مواظبت ہونا چاہیے، اور معاصی سے مجتنب ہو، مجتنب اجتناب، اور لذات اور شہوات سے دور رہنے والا ہو. تب ولایت ہے. لذات اور شہوات میں ہر وقت رہو گے کیا پاؤ گے؟ لذات و طاعت. اس کے بعد ہی آگے چل کے فرماتے ہیں لن یکون ولیا الا ان یکون محقا فی دیانتہ ودیانتہ الاقرار بالقلب واللسان برسالۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. خود صاحب ہے کوئی شخص ولی نہیں ہو سکتا. اس کے کچھ ہی دیر کی تحریک فرما رہے شرع کا عقائد کی کتاب. کوئی شخص ولی نہیں ہو سکتا جب تک اپنی دیانت میں محق رہو، ثابت رہو. دیانت اس کی ثابت ہونا چاہیے. دیانت دیانت کا نام نہیں، دیانت ختم ہے، امانت ختم ہے، کسی کا کچھ اعتبار نہیں. ہم لوگ ہر وقت حالات مسلمان ہی سے رہتے ہیں، ہندو تھوڑے نہیں آتے ہمارے پاس. سب پریشان ہیں، فلاں نے یہ حرف کر لیا، فلاں نے وہ غبن کر لیا، فلاں مسلمان کا حرف غبن کر رہا ہے، غصب کر رہا ہے، بری ہے. کوئی شخص ولی نہیں ہو سکتا جب تک اپنی دیانت میں محق نہ ہو. اور محق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا قلب و زبان سے مقر نہ ہو. پہلی چیز یہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ عوامر و نواہی میں آپ کی اطاعت کرتا ہوں. آپ لوگوں کے برکت سے 20ویں سال بعد میں خود دیکھ رہا ہوں. میں نہیں جمع کیا ہے، میرے محبوب نے جو کچھ کیا ہمارے مشورے سے کیا، لیکن مجھے خیال تھا مجھے کبھی دیکھنا چاہیے. آج آپ لوگوں برکت سے تھا مجھے خیال کہ تو آپ سے کہوں گا کہ وہ سارا کاغذ نکالیے گئے، بار آ گئی. یہ علی گڑھ میں سنا ہے، سارا کاغذ لے کے بیٹھتے ہی تھے. اور کیا 10 دن رہے تو ہم پورا شور ہو گیا. بڑا حضرت کے مجالس کا بہت شور ہے. وہاں پروفیسران بڑے بڑے آتے تھے، علی احمد نظامی والے سب آتے تھے. میرا خیال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ عوامر اور نواہی میں آپ کی اطاعت کرتا ہوں. یعنی عقائد و عبادات کے علاوہ معاملات، معاشرت اور اخلاق میں بھی اسی طرح متبع ہوں جیسا کہ سلوک اور برتاؤ متبع ہو. یعنی اخلاق میں بھی اسی طرح متبع سنت ہو کہ ان کے سلوک و برتاؤ کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یاد آ جائیں. ایسے جو اس راستے میں چلے اس طریقے سے رہنا چاہیے کہ آدمی سمجھ لے کہ حضور کے اخلاق ایسے ہی تھے. علامہ شاعرانی نے لکھا ہے بہت کہ بعض مشائخ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کو عیادت سے اور زیارت سے اور اسے مناسبت نہیں ہے، ہماری طبیعت گوارا نہیں کرتی. کہا تمہاری طبیعت شریعت کے خلاف ہے، توبہ کرو.
شیخ ہو مرے ہو اتباع سنت نہیں کرو گے کبھی شیخوخت باقی نہیں رہے گی تمہاری. حضور زیارت کرتے تھے, عیادت کرتے تھے, جاتے تھے کہ نہیں. ایک معمولی بانی کی جنازے میں لوگوں نے نہیں شریک کیا ہوئے, کہا کہ ارے وہ جو جھاڑو دے رہی تھی کہاں گئی؟ کہا حضور تو مر گئی. کہا کس نے جانا؟ حضور قبر پر گئے اس کے. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. معمولی بات نہیں. حبشی تھی جھاڑو دے دی. یہ حضور کے یہ اخلاق جو معلوم ہوا کہ اس کی وفات ہو گئی ہے. کہا تم نے ہم کو اطلاع بھی نہیں کیا. کیسی شفقت تھی اپنی. ایک صاحبہ آئی وہ کانپنے لگی کسی بات پر. کہا کیوں کانپ رہی ہے؟ یا مسکینہ علیہ کہ بالسکینہ, اے مسکینہ سکینہ کو اختیار کرو. میں وہی ہوں کہ خشک روٹیوں پر بکریاں چرایا کرتا تھا. یہ حضور کی سیرت. یاد کیا اپنی سیرت کو کہ میں کیا تھا کیا ہو گیا, اللہ نے کیا کر دیا. میں وہی ہوں جو خشک روٹیوں ہے. کوئی سیرت پتہ بھی نہیں. بڑائی تو ہے, خوب بڑائی اختیار کرو. میرے دوستو چھوٹے بننے میں ترقی ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. آپ کسی چیز پر کبر نہیں کر سکتے, نہ اپنے علم پر, نہ اپنی عبادت پر, نہ اپنے مال پر, نہ اپنے حسن پر, نہ اپنے نسب پر. کبر کا کوئی نام و نشانی نہیں اسلام میں. اللہ اکبر کہہ کے نفی کر دیا. اللہ ہی سب سے بڑا ہے. یہ ہمارا طریق یہی ہے. اس کے سلوک اور برتاؤ کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یاد آئے. اگر اس ولی نے دین کے کسی شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابقت کو ضروری نہ سمجھا اور اپنے کو مستقل گردانا تو وہ شخص ہرگز ولی نہیں ہو سکتا. شرع عقائد کی کتاب ہم لوگ سمجھتے ہیں بس پڑھا دو, دیوبند میں امتحان ہو جائے, دورے میں داخلہ ہو جائے, اس کے علاوہ کوئی ذہن میں نہیں رہتا. اس کی پوری بحث کیا ہے حضرت نے. پہلے کے تمام بزرگان دین جو اہل طریقت کہلاتے ہیں وہ اہل شریعت بھی ہوا کرتے تھے. خلاف پیغمبر کثیر احمدید ہرگز بمندی لخواہ رسید. مپندار سادی کی راہ صفا تمہا رفت جد بر پے مصطفیٰ. اے سادی نہ سمجھو کہ راہ صفا بغیر حضور کے راستے کے نہیں پا سکتے. راہ صفا حضور کا راستہ ہے. دوسروں کا راستہ راہ کبر ہے, نہیں پاؤ گے. نیز شیخ عبد الگنگوہی اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں ہر کی در راہ محمد رہن یاب تا ابد گردے ادی درگاہ نیاب. جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہ ملا وہ درگاہ خداوندی کا گرد بھی نہیں پائے. وہ درگاہ خداوندی کا گرد بھی نہیں پائے گا. کون کا سیدنا عبد القدوس گنگوہی جانتے بھی نہیں اس کو معلوم کرنے کی فکر ہے. حضور کی کیا سیرت. اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. کہ اپنی نفی ہے مسائل, اپنا اس بات نہیں, اپنی نفی. نیز حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو اپنے زمانے کے مفسر, محدث, فقیہ, متکلم, صوفی سبھی کچھ تھے. کتاب مال بزرگ لکھتے ہیں خیال نہ باعث کیا کہ حقیقت خلاف شریعت ہے. یہ خیال نہ کریے. فقہ کتاب ہے پڑھائی بھی جاتی ہے لیکن آخر میں کتاب الاحسان لکھا ہے انہوں نے. خیال نہیں کرنا چاہیے کہ حقیقت شریعت کے خلاف ہے. تصوف شریعت کے خلاف نہیں ہے. یہ جہل و کفر ہے. شریعت اور حقیقت اور سب حقیقت شریعت میں داخل ہے. شریعت میں طریقت بھی داخل ہے اور حقیقت بھی داخل ہے. اگر دونوں کو الگ کرو گے کچھ نہیں رہ جاؤ گے, کچھ سمجھتے. مگر افسوس کہ ان اکابر کے ارشادات کی جانب توجہ کم ہو گئی ہے اور شیطان کی چال اس کے چال میں پھنس گئے, اس کے جال میں پھنس گئے.
پر شریعت کی جو عظمت ہونی چاہیے عوام تو عام بہت سے اہل قلوب کے دلوں سے نکل گئی. شریعت اصل چیز ہے. ولی کی تعریف کو نہیں عمدہ کیا. عارف باللہ تعالیٰ و صفاتی حسب ما یمکن، پوری معرفت میں. تو اس کی صحت میں کسی کو کیا کلام ہو سکتا ہے؟ ہاں اگر اس میں ایک وصف اور بڑھائیے یہ مسئلہ مزید واضح ہو جاتا ہے. وہ بے رسول ہی کا لفظ ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ولی وہ ہے جو حسب امکان اللہ تعالیٰ اور اس کے صفات کے معرفت کے ساتھ ساتھ اس کے رسول کا بھی عارف ہو. یہ حضرت بات ہے. اس لیے کہ ولی کے لیے جیسے اللہ تعالیٰ کی معرفت ضروری ہے ویسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کی ضروری ہے. پوری بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو انعقاد. تو میں نے جو آیت پڑھی تھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. فرماتے بہت اس کو مجلس میں بیان فرماتے تھے اس آیت پر کہ دیکھو ہر شخص اپنے لوگوں کو اپنے دوست کو پہچانوا کے جاتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارا دوست ہے، اس کے خیال رکھنا. اور جو دشمن ہوتا ہے اس کو پہچانا جاتا ہے، اسے پر حذر رہنا. تو کیا اللہ ہی اپنے ولیوں کو پہچانوائے گا نہیں؟ یہ ان کا بیان تھا اس انداز سے کہ لوگ اس بارے میں جس کو چاہے ولی سمجھ لیں ولی ہوگا. بھائی اللہ کا ولی ہے نا، تو اس کو کون پہچانے گا؟ پہچانوائے گا اللہ ہی پہچانوائے گا. بہت خاص مضمون کا تھا کہ لوگ اولیاء اللہ کو پہچانواتے ہیں. اللہ نے پہچانوایا ہے. کیا پہچانوایا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. جو ایمان رکھیں تقوی وہی ولی ہے پہچان. لیکن کسی آدمی لگتا ہے کہ اس زمانے میں وہی ولی وہی کان فاسقن وہی کان نصرانین. ولی کو اتنا عام کر دیا کہ وہ فاسق فاجر کو بھی لوگ ولی سمجھنے لگے، نصرانیوں کو عیسائیوں کو ولی سمجھنے لگے. قائد لگی ہوئی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ بنیادی چیز ہے. کسی کے اندر ایمان دیکھو تقویٰ دیکھو وہ ولی ہو سکتا ہے. جو اس کے برعکس ہے وہ ولی نہیں. اللہ کو علی نے اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ میرا ولی نہیں ہو سکتا. اس میں تم پر حذر رہو. اس پر پوری بحث پوری مجلس میں بیان کرتے کہیں ہم نے نہیں سنا. اس پر پوری بات کہ اللہ ہی اپنے ولی کو نہیں پہچانے گا. فرماتے تھے کہ اس سڑک پر جو گھوم رہے ہیں اسی کو یہی لوگ کہتے تھے. مجلس والوں کو معاف کیجیے گا، کہتے تھے یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب سن رہے ہیں اور جا کے کوئی چیتھرا تتھرا گالی دیتا ہو پائے اسی کو ولی سمجھ لیں گے. مخاطب کر کے ولی یہ لوگ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، یہ میں بیان کر رہا ہوں سن رہے ہیں، لیکن نیچے جا کر کے کہ جو اندھا ننگا آدمی جو کہیں گے یہی ولی ہے. یہ بیان کرنے کے بعد بھی کوئی ٹھیک نہیں کہ ولی کی پہچان کر سکے. یہ لوگ وہ بڑے لوگ تھے جتنا آپ بھی چھوٹے ہمارے، لیکن تبھی میں یہ نہیں کہتا. وہ انہیں کا منصب تھا کہتے تھے بڑے لوگ سب بڑے علماء رہتے تھے. کہتے یہ میں بیان کر رہا ہوں کہ ولی کی شرائط میں سے کیا ہے؟ ایمان، عمل صالح ہے کہ نہیں. لیکن یہی لوگ جب اتریں گے نیچے اپنے لوگ کہتے ہیں، یہی لوگ جب اتریں گے کوٹھا تھا اس کے اوپر، جب دیکھیں کسی ننگ دھرنگ کو جو واحیات خرافات گالی گلوچ کر رہا ہے اسی کو ولی سمجھ لیں گے. یہ لوگ یہ بزرگ لوگ ہیں. سب سے بڑا رکھنا ولایت کی تعریف میں ہوا ہے کہ ولایت کے جو لوازم تھے اس کا ختم کر دیا گیا. سب سے بڑی جو جتنا ایمان، جتنی اطاعت، جتنی اتباع، اسی اس کا درجہ ہے ولی کا. ایک بزرگ تھے علامہ شاطبی نے لکھا ہے، ایک مشتہر مشہور بالولایت ایک شخص تھا، مشہور بالولایت. علامہ شاطبی لکھ رہے ہیں، یہ عقائد کی کتاب موافقات میں لکھا ہے. ایک شخص مشہور بالولایت تھا، اس سے ملنے کے لیے ایک شخص گئے. اب گئے ساتھ چلے، اسے قبلہ کی جانب تھوکا، بس وہیں سے پیچھے. کہا جو شخص ایک سنت پر جس پر ہم کو اطمینان نہیں ہے اس کے ولایت پر ہم کیا اطمینان کر سکتے ہیں؟
باعزید بستانی نے لکھا ہے، مولوی صاحب سمجھیے، باعزید بستانی نے کہا ہے انہوں نے ایک سنت کے اتباع نہ کرنے پر اس کو ولایت سے خارج کر دیا، تو پھر کیا حال ہے جو لوگ دن رات شریعت کے خلافی کر رہے ہیں، ان کو کیسے ولی تم سمجھ رہے ہو؟ ہذا اصل باعزید بستانی، یہ ایک اصل ہے کہ باعزید بستانی نے کہا کہ بغیر اتباع سنت کے ولایت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. اس شخص سے مسابہ بھی نہیں کیا، واپس کہا کہ یہ شخص قبلے کی جانب تھوک رہا ہے. جب اس کو اتنا ادب نہیں ہے تو اور اس کی باقی چیزوں پر ہم کیا اطمینان کر سکتے ہیں؟ سمجھ گئے نا؟ یہ حضرت کی تقریر بہت شاندار طرح سے بیان کرتے ہیں. ہذا اصل کتاب دیکھ لیجیے، دکھا دوں گا. یہ ایک اصل ہے کہ باعزید بستانی نے یہ مقرر کر دیا ہے کہ بغیر اتباع سنت کے ولایت کے درجے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے. صرف قبلے کی جانب تھوکا انہوں نے، اس سے وہ سمجھا کہ یہ باطنی نسبت سے، باطنی ادب سے محروم ہے یہ شخص، ایسا سا ولی نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں احتیاط کی ضرورت ہے. ویسا عام طور سے قبلے کے جنگلے ہوتے ہیں، یہاں تو اس کا نہیں، لیکن ہم لوگ وہاں رہتے تھے، جہاں جاتے تھے گجرات میں، سب قبلے کے جنگلے. میں تو کہتا ہوں ضرورت پڑی جاتی ہے، گھنٹوں آدمی رہتا ہے، لیکن شاید میں نے کبھی تھوکا، ضرورت بھی پڑتی تھی. میں نے کہا وہی یاد آ جاتا تھا مجھ کو، یہی بات مجھ کو یاد آتی تھی کہ قبلے کی جانب تھوکنا ہوگا. اب کسی طرح کر کے تھوک لیں دوسری بات ہے، لیکن ہذا اصل باعزید بستانی، یہ ایک اصل ہے، طریق ہے کہ بغیر اتباع سنت کے کوئی ولایت کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا. کون کہہ رہا؟ باعزید بستانی، بزرگوں کی سرکار. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی اتباع سنت کی توفیق بخشے. بہت بڑی دولت ہے اتباع سنت. ہمارے بزرگوں نے بہت اہتمام کیا ہے، احتیاط کیا ہے، اس کا انتظام کیا ہے، سونے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں. اتباع سنت بہت اہتمام کیا ہے. ماں گنگوئی وغیرہ. اب یہ تو نہیں ہے، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کبھی پیر نہیں پھیلاتے تھے. کس نے کہا حضرت آپ پیر نہیں پھیلاتے سونے میں؟ پیر کہا کوئی آقا کے سامنے پیر پھیلاتا ہے؟ آقا میرا دیکھ رہا ہے مجھ کو. حضرت حاجی جو ہمارے جد امجد ہیں نا، آقا کے سامنے کوئی پیر نہیں پھیلاتا. اللہ تعالیٰ حضرت حاجی امداد بہت بڑے شخص، متبع سنت، اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے، لیکن اصطلاحی عالم کہتے ہیں ان سے بیٹھ تھے، دست گرفتہ تھے. اتباع سنت بہت بڑی. حضرت خواجہ بہاؤالدین سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ کے لیے کوئی کرامت ہے؟ کہا بہاؤالدین کی ایک کم کرامت ہے کہ باوجود اتنی معاصی کی زمین پہ چل رہا ہے اور زمین اس کو نگل نہیں لیتی. یہ طریق مولانا، یہ طریق جس سے ہم لوگ بالکل انانیت، غرور، دعویٰ اسی میں پڑے ہوئے ہیں. ایک سے یہیں آیا بیٹھا خالی اپنا دعویٰ. میں نے کہا کبھی یہ سکتا ہے یہاں تو انانیت کو توڑنا ہے مجھے. انانیت کیا چیز ہے؟ انانیت میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، شہرا میرا اڑا دیا کسی نے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس طریق کو سمجھنے کی توفیق دے. میں اس طریق کے لیے بیٹھا، چاہے خود عامل نہیں ہو لیکن طریق وعدے تب. میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، شہرا میرا اڑا دیا. اپنے کرامات کو کیا بیان کرتے ہوں؟ کس کا ہے؟ مشائخ نقشبندیہ کا اصل بول رہا ہے کہ بہاؤالدین کی ایک کم کرامت ہے کہ باوجود اتنے معاصی گناہوں کے چل پھر رہا ہے اور زمین اس کو نگل نہیں لیتی. شیخ سے پوچھا کسی نے آپ کا کوئی خادم ہے، کوئی غلام ہے؟ کہا خادم کے لیے مخدومیت کی شان نہیں ہونی چاہیے. میں تو خود خادم ہوں، میرا کیا خادم کوئی ہوگا. غلام کے لیے آقائیت زیب نہیں دیتی. غلام جب ہے تو پھر آقا کیا ہے؟
یہ ہے طریق مولانا. ہم کو بھی چلنا ہے اسی پر, آپ کو بھی چلنا ہے. ہم اپنے اولاد کو بھی کہتے ہیں, ان کو بھی کہتے ہی رہتے ہیں. دل سے پوچھا ہم نے تمہاری کتنی عمر؟ وہی ہے نا. ہاں, کہا 18 سال. میں نے کہا 18 سال کی عمر میں ہماری شادی ہوئی, تبھی سے یہ بات سن رہے ہیں. 18 سال کی عمر سے بھائی شادی ہوئی, حضرت کے پہنچ گئے. پہلے ہی نکاح ہوا, پوچھا کم زمان تم حافظ ہو؟ میں نے کہا نہیں. قدر ہو؟ میں میجر پاس کر کے گیا تھا. اسی وجہ سے تربیت شروع ہو گئی کہ نہیں. چھوہارا لے آنے میں کچھ دقت ہو گئی تھی. کہا تم چھوہارا بھی نہیں معلوم کہ کون لے آتا ہے, کون تقسیم کرتا ہے. یہ بھی ڈانٹ. تو ڈانٹ سے تو شروع ہی ہے ہمارے, پوری زندگی ڈانٹ ہی سے شروع ہوئی ہے. زجر تو بھی خون دل پینے کو, لخت جگر کھانے کو, یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. ہر چیز میں اتنی محنت ہے. معمولی امتحان ان کو تھا پریشان, امتحان ہے امتحان ہے امتحان ہے. یہ امتحان باقی ہے, اس کے لیے کتنی تیاری کر رہے ہو. ہمیں دلی میں تھے وہاں صاحب, تو میں گیا, مل کے آنا تھا مجھے الہ آباد. کہا کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا الہ آباد جا رہا ہوں. کہا وہاں کے جانے کو بھی یاد رکھیے. یہ فوراً ہمارے مسلم بھی سب ویسے ہی تھے. اب دیکھیے معاملہ نے مجھ سے کہا کہ وہاں کے میں نے کہا الہ آباد جا رہا ہوں. میں نے کہا وہاں کے جانے کو بھی یاد رکھیے. آخرت, تذکیر آخرت. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. آپ تذکیر کیجیے, مومنین کو نفع ہوگا. بہرحال اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریق حق پر قائم و دائم رکھے, اور اس طریق کو ہمارے لیے آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے درگاہ تک پہنچنے کی توفیق مرمت کر, وہیں پہنچائیں گے تو پہنچے گا. تو کہتے اپنے کو سمجھے تو کہ ہم کمزور ہیں, ضعیف ہیں, اللہ سے مدد مانگو. اے اللہ اس طریق پر چلنا آسان ہمارے لیے. حضور نے خود مانگا, اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیھا. آپ ولی ہیں, میں صاحب نفس ہوں, تو آپ ولی نفس ہیں, آپ ہماری مدد کیجیے. بہرحال یہ ذہن اس کتاب کی برکت سے ٹھیک بیان کر دیا. اس کتاب کی برکت سے ہمارے محبوب نے جمع کیا, اللہ کے نے اچھی ہے, بہت اچھے ملفوظات آگے ہیں. میں بھی دیکھ نہیں رہتا, یوں ہی اٹھایا, میں نے کہا کھول. کل بھی بیان کیا تھا ملفوظات, بزرگوں کے ملفوظات. حضرت حاجی صاحب کہتے ہیں کہ اہل اللہ کے ملفوظات نامرد کو مرد اور مرد کو شیر مرد بنا دیتے ہیں. یہ بہت حضرت حاجی صاحب کا جملہ حضرت خود نقل کرتے تھے. سنا دیا, ٹھیک سنائے نا. نامرد کو مرد اور مرد کو شیر مرد بنا دیتے ہیں. یہ ملفوظات حضرت حاجی صاحب نے دیا, بہت سنا دیتے ہیں. بہت دنوں بعد ہم نے سنا دیا, آج بہت دنوں بعد. نامرد کو مرد اور مرد کو شیر مرد بناتے ہیں ملفوظات. بس دعا کیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہ تعالیٰ یہ ملفوظات, یہ فرمودات جو سنائے جا رہے ہیں, اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, میرے اہل و عیال کو بھی توفیق دے, عمل کی توفیق دے. اور جو لوگ بھی سنتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو طریق کو واضح فرمائیے, اور پر چلنا چلانا آسان فرما دیجیے. ساری دنیا جب تک اس طریق پر نہیں آئے گی عافیت نہیں مل سکتی. یہ اتنے خاص تصوف ہے, یہ نہیں ہے کسی شیخ. طریق تو عام ہے, یہ طریق عام بیان کیا نہیں. اللہ تعالیٰ نے ماتانی کہ یہ طریق خداوندی ہے, طریق الہی, طریق رسول نبی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر چلنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے, سہولت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے لیے آسان فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.